أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم ارزقنی حبک. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کریے اور ہر اس چیز کی محبت بھی جو ہمیں آپ کی محبت کے قریب کرے. الحمدللہ 10 پاروں کا ایک سیشن مکمل ہو گیا. 30 پارے ہیں، ایک سیٹ سمجھے ہم مکمل کر چکے، ایک حصہ ہمارا ہو گیا الحمدللہ، 2 حصے رہ گئے. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں چلے گا، گزر جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 پاروں میں روز آنے والے لوگوں کی پختگی کے بعد، مطلب روز جب ایک بندہ آتا ہے نا اور 10 دن لگاتار آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے کو ہدایت کی طلب ہے، بندے کا دل کرتا ہے وہ قرآن سنے، یہ بندی چاہتی ہے کہ مجھے ہدایت ملے، میرے لیے راستے آسان ہوں. اور جب ایسی حالت ہوتی ہے تو آج کا پارہ آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھائے گا کہ جب ہم دین کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر لیتے ہیں، جب ہم دین کے لیے اپنے دل کو بڑا کر لیتے ہیں اور ہم سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم نے دین کے راستے پر چلنا ہی چلنا ہے، تو ایسی سچویشن میں ہمارے پاس بہانے یا عذر یا یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آج کا جو پارہ ہے اس کے پہلے لفظ پہ ہی اگر بات کی جائے تو گھنٹہ لگ جائے اس پہ لیکچر دیتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے مومن اور کلمہ پڑھنے والے شخص کا سب سے پہلا کام کیا کہ وہ عذر نہیں دیتا، بہانے نہیں بناتا. جو جنگ کی ہم نے بات کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں کہ جب غزوہ تبوک کے لیے بلایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ سارے آئیں گے، اور ساروں کو بلانے کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عذر پیش کیے. لفظ ہے پارے کا پہلا یعتذرون، وہ عذر دیتے ہیں، وہ عذر پیش کرتے ہیں، وہ بہانے بناتے ہیں. جو سچا مومن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بہانے نہیں بنائے گا، وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ اچھا آج ٹائم نہیں ہے، اچھا آج سننے نہیں جاتی، چلو کل چلی جاؤں گی، اچھا 10 دن سن لیا ہے نا بہت ہے، 2 دن نہ بھی سنا تو کوئی بات نہیں، اب اتنا روز کون اتنا بیٹھے گا، تو چلو آج اچھا کسی کو آپ دعوت دیں، وہ کہیں گے ہاں چلیں کل سے آئیں گے ہم، آج تو نہیں، آج تھوڑا کام ہے کل دیکھتے ہیں، اچھا پرسوں دیکھیں گے. اسی طرح جب مال دینے کی باری آتی ہے تو ہم بہانے بناتے ہیں، چلو آج نہیں کل صدقہ کریں گے، اچھا پرسوں کر لیں گے، اب بھی تو بڑے دن پڑے ہیں. اور پتہ تب چلتا ہے کہ عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بندہ ملے، زکوٰۃ بھی رہتی، فطرانہ بھی رہتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بارے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اور میں نے اپنے اندر سے سستی نکالنی ہے، کاہلی نکالنی ہے. اور اگر ہم سستی نکالیں گے، اگر کسی پچھلے معاملے میں سستی ہو گئی تو آج کے پارے میں ہم ایسے 3 لوگوں کی توبہ کا بھی ذکر پڑھیں گے جنہوں نے اپنی سستی کی وجہ سے تبوک کے موقع کو کھو دیا، وہ نہیں جا سکے. بعد میں انہوں نے کیسے اللہ سے توبہ کی،
کیسے رجوع کیا، انشاءاللہ وہ پورا واقعہ ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو جب واپس جاؤ گے ظاہر آمنا سامنا تو ہوگا، وہ لوگ جو نئی جنگ میں آئے وہ بات کریں گے اور وہ پھر بہانے بنائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تمہیں سچا نہیں سمجھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تمہاری خبر دے چکا اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ایک مومن جب بہانے بناتا ہے تو وہ بہانے کیوں بناتا ہے؟ جب اس کے اندر ایمان کی اتنی مضبوطی نہیں ہوتی، اتنی ایمان کی پختگی نہیں ہوتی، جب ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا نا کوئی کام کرنے کو، ہم ٹال دیتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کی کوئی دوست آپ کو بلائے آؤ میرے ساتھ شاپنگ پہ، اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کیا کہیں گی؟ نہیں کام بہت ہے، نہیں سر میں درد ہے، اچھا آرام کروں گی، اچھا بچوں کے کپڑے پریس کرنے ہیں، اچھا یہ کام کرنا ہے، ہم کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جب دین کی بات آتی ہے تو جب دین کے ایک بات سننے کو ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، ہمارے نفس پہ جب شیطان کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ہمارا دل نہیں کرتا ہم دین کا کوئی کام کریں۔ پھر کوئی روز بھی بلائے، روز بھی دروازہ بجائے، لیکن اگر اپنا دل نہیں چاہے گا تو بندہ کہتے نہیں آج بڑے کام ہیں، اچھا کل سے دیکھیں گے، ابھی تو ہے نا 30 دن، ابھی تو آپ نے 10 پارے پڑھے ہیں، ابھی اگلے 20 پارے پڑھے ہیں، تو ہم لگائیں گے چکر، آئیں گے، کوشش کریں گے۔ تو یہ چیز مومن کی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مومن وہ پسند ہے کہ جہاں پر پکارا جائے اللہ اکبر، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آواز لگائیں، مومن فوراً لبیک کہے، فوراً کہے اللہ جی میں حاضر ہوں، آپ کی پکار پہ میں حاضر ہوں، آپ نے بلایا، آپ کے قرآن کے لیے بلایا گیا، میں آ گئی۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس آیت میں جو بتایا گیا کہ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور جزاء ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے جو جنگ کے لیے نہیں گئے، اب یہ جہنم کی بات کافروں کے لیے نہیں ہو رہی۔ بار بار قرآن پاک میں ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف بتاتے ہیں عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو جہنم ملے گی، عمل برا ہوگا جہنم ملے گی۔ اس آیت میں آیا جزاء بما کانوا یکسبون، اس کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، ان کے کاموں کا ہی بدلہ ہے۔ اگر آپ کام دنیا میں برے کریں گے پھر ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد، اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ڈھیلا ڈھالا بندہ ہوگا، جو عذر بہانے دے گا دین میں اور وہ دین پہ نہیں چلے گا، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، پھر وہ جنت تک نہیں جائیں گے۔ جنت چاہیے کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ آپ اور میں بغیر عمل کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں تو اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، آیت نمبر ہے 96 سورہ توبہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو بھی جائیں تب بھی اللہ راضی نہیں ہوگا، اور جنت تو تبھی ملے گی نا جب اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو بدو ہوتے ہیں، بدو سنا ہوا ہے کبھی؟ وہ جو دیہات کے ارد گرد کے، جیسے ایک مدینہ تو مدینہ کے موافات میں رہنے والے نا، جیسے اب راول پنڈی مین اور ہے، یہ اس کے مضافات کا ایریا ہے، ایک گاؤں ادھر، ایک ڈھوک ادھر، ایک ڈھوک، تو یہ جو شہری علاقوں سے دور کے لوگ ہوتے ہیں دیہاتی بدو، اللہ کہہ رہا ہے یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔
इनको ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि इनको अहकामात का इल्म ही नहीं जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए। अल्लाह तो बड़ी इल्म और हिकमत वाला है, यानी कि अगर इल्म की कमी है किसी के पास और वो कोई बात कर भी लेता है या उसका गुनाह हो भी जाता है, उसमें और एक अहले इल्म में फ़र्क है। जैसे आप ये देखें कि अगर शहर में कोई औरत बगैर दुपट्टे के घूमेगी तो उसे कितना बुरा या मायूब समझा जाता है, हम पढ़े लिखे लोग कितना बुरा समझते हैं। वहीं पर एक देहाती औरत सर पर अपने दुपट्टे का वो बना के सर के ऊपर टोकरी रख ले, दुपट्टा उसने भी नहीं किया होता, उसने उसी दुपट्टे की वो बना के वो जो सर के ऊपर वो रखते हैं उसके ऊपर वजन उठा लेती हैं, ठीक है, या दुपट्टे ऐसे पीछे सरों पे बांध के और वो अपने गारे पोछे उठा रही होती हैं। तो है दोनों काम सेम है, लेकिन एक के पास इल्म है, दूसरे के पास इल्म नहीं है। जिसके पास इल्म नहीं होता, बगैर इल्म से भी दिल सख्त हो जाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं उनके दिल इसलिए सख्त हैं, उन्हें इल्म ही नहीं। और इन देहातियों में से बास ऐसे हैं कि वो जो खर्च करते हैं वो उसे जुर्माना समझते हैं, और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त का इंतज़ार करते हैं। बुरा वक्त उन पर ही पड़ने वाला है, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पर अराबियों की जो बात की गई कि जो बद्दू थे वो ला इल्म बहुत थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में कुछ अराबी आए थे। उन्होंने पूछा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं? तो सहाबा ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ हम बोसा देते हैं। तो अराबी कहने लगे वल्लाही हमने तो कभी अपने बच्चों को गोद में भी नहीं बिठाया, हम तो अपने बच्चों को बोसा भी नहीं देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया था कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से रहम या शफकत का जज्बा निकाल दिया है तो इसमें मेरा क्या इख्तियार है। आप देखें जो शहरी माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं गाँव वालों की निस्बत। गाँव वालों को अपने भैंसों से और दूध से और चारे से और फसलों से फुर्सत नहीं मिलती। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये कि जो ला इल्म बद्दू लोग होते हैं वो ला इल्म होते हैं, और ला इल्मी उनके दिलों को सख्त कर देती है क्योंकि उनके पास इल्म की दौलत नहीं होती। जबकि बाज़ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं और जो कुछ वो खर्च करते हैं उसे अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का ज़रिया समझते हैं और अल्लाह के नबी की दुआ का ज़रिया भी। याद रखो कि इनका ये खर्च करना इनके लिए मौजब कुर्बत है, इनको अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला तो बड़ी ही मग़फ़िरत और बड़ा ही रहम करने वाला है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई सदका देने आता होता था उसके लिए दुआ फरमाते थे, और इसी तरह एक दफ़ा एक सदका देने वाला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली अबी औफ़ा, कि ए अल्लाह अबू औफ़ा की आल पर रहमत फरमा। और यही तरीका आपको और मुझे भी ज़िंदगी में अपनाना है कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा मामला करे, अगर कोई हमारे साथ लेन देन करता है या हमारे साथ किसी भी तरह का कोई मामला करता है तो हमारा काम है कि हम उसे दुआ दें, और दुआ उसकी दुआ से ज़्यादा दें। जितनी दुआ दी जाए उससे ज़्यादा दुआ दी जाए। जैसे हमने सलाम के बारे में पढ़ा कि अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम, आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप उसको बढ़ा के दें। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब कहीं जाते और जब किसी के घर से कुछ भी खाते तो वहाँ दुआ दे के उठते। हमारे यहाँ इन चीज़ों का रवाज नहीं है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमारे ईमान को बढ़ाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सक़ानी, कि अल्लाह तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा खिलाए जैसा तुमने हमें खिलाया, और इससे ज़्यादा अच्छा पिलाए जैसा तुमने हमें पिलाया। और जब भी किसी के घर से कुछ खाएं या कोई कुछ दे तो उसे ज़रूर दुआ दें। हमेशा दस्तरखान वसी होने की दुआ दें। अल्लाह आपको जन्नत के खाने खिलाए, अल्लाह आपको जन्नत के मशरूब पिलाए, अल्लाह आपके दस्तरखान को जो है वो आखिर दम तक वसी रखे। कोई ना कोई ऐसी दुआ ज़रूर दें जिससे अगले बंदे का दिल खुश हो। दुआएं दिलों को करीब करती हैं, दिलों में मोहब्बतें बढ़ाती हैं। हाँ, आप कह दें, कोशिश तो करें, याद करें, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक नहीं याद होती तब तक आप ये है कि ज़ुबान से तो अगले बंदे को दुआ दी जा सकती है ना, ज़ुबान से तो कुछ कहा जा सकता है। और जो महाजरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरोकार हैं, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ और वो सब इससे राज़ी हुए। और
اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے، تابعین، تبع تابعین، ان سب کے لیے اتنی خوبصورت آیت کہی کہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی پھر پیروی کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جب ہدایت کے لیے کھولیں گے تو امید یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ اس رمضان ہمیں ایسا بنائیں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم تیری ہر چیز پہ راضی ہیں، ہم تیری دی گئی تقدیر پہ بھی راضی، اور تیرے ساتھ تیرے جو ہے وہ تو نے جو ہمارے ساتھ معاملات کیے ہم ان پہ بھی راضی۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک آیت آئی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام کے کلمے کو بلند کیا، ایک پہلی آیت آئی ان لوگوں کے بارے میں کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اس کی وجہ کیا؟ ان کا عمل۔ انہوں نے جیسے ہی نبی کی کوئی بات سنی فوراً عمل کیا، جیسے ہی دین کی کوئی بات سنی فوراً عمل کیا۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک کہتا ہے سابقون الاولون، ایسے لوگ جو سب سے آگے ہیں عمل کرنے میں۔ ذرا سے نیکی کا کام پتہ چلا فوراً سے عمل کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرونی کرنی، کہ جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آتے ہیں، یعنی کہ تابعین اور تبع تابعین اور وہ سب بھی۔ تو بہترین زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اسے گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، بہترین دور جب اللہ نے اپنے پیارے صحابہ کی تربیت کی۔ اب آپ اور میں چونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہمارا ٹوٹل ایمان غیب پہ ہے، ہمارے بارے میں بھی بڑی بشارتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا ایمان زیادہ جو ہے وہ اچھا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی خوشخبری دی۔ پھر وہ لوگ جو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے نفاق کی وجہ سے انہیں دوہری سزا دی جائے گی۔ اگر پتہ تھا ایمان کا، پتہ تھا یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط، اس کے باوجود بھی اس نے عمل نہیں کیا تو سزا بھی ڈبل ہو گئی۔ اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ برے اور کچھ بھلے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایسے لوگ جو سست مومن تھے، اللہ نے کہا نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، انہوں نے کچھ نیک کام کیے، کچھ برے کام کیے، اور امید ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ قرآن پاک میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری باتیں کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے تمہاری باتیں کی۔ کہتے ہیں میں قرآن پاک لے کے بیٹھ گیا اور ڈھونڈنے لگا میری بات کہاں کی اللہ نے، ڈھونڈتا رہا، پہلے ذکر آیا سابقون الاولون، وہ جو ہر چیز میں جو ہے وہ آگے، ہر کام کرنے میں آگے، میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ایسا۔ پھر کافروں کی بات آئی، کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نہیں ایسا۔ منافقوں کی بات آئی، کہتے ہیں میں نہیں ایسا۔ جب اس آیت پر پہنچے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ جب اس آیت پہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا اللہ نے یہ آیت میرے لیے بنائی ہے، یہ میں ایسا ہی ہوں کہ کچھ عمل اچھے کر لیتا ہوں، کچھ برے کر لیتا ہوں۔ تو ہم میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو کچھ اچھے عمل کرتے ہیں، کچھ برے عمل کرتے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے
اگر ہم اپنی سستی کو ہٹا دیں ہم ایمان میں بہت آگے چلے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ توبہ قبول کر لے، یقین نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک امید دلائی کہ اگر سستی ہو گئی، اگر دعا کرو گے تو اگر تم سے سستی ہو جاتی ہے، اگر توبہ کرو گے تو امید یہی ہے کہ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام کھلی اور غائب کی باتوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم سب کو تمہارا کیا ہوا بتا دے گا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں ہماری محنتیں، اللہ دیکھ رہے ہیں ہماری نیتیں، اللہ دیکھ رہے ہیں ہماری اس وقت یہاں بیٹھے کیا سوچ ہے۔ بعض لوگ دین کی محفل میں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ سنیں تو صحیح کہتی کیا ہیں، سنیں تو صحیح کہ ان کی غلطی، ذرا ان کی غلطی پکڑیں گے، ذرا آؤ نا جا کے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا کون سی بات الٹی کی، اور پھر اس بات کو لے کے تو پھر بعد میں محفل میں بھی بولے اور بعد میں باہر جا کے بھی بولے۔ ایسے لوگ پھر ہدایت نہیں پا سکتے، ایسے لوگ پھر اللہ کی اس محبت کو نہیں پا سکتے۔ جب ہم دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ابی لبابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نا جب پتہ چلا کہ جو سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو نا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا۔ کہتے ہیں اب تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نہیں کھولیں گے، مجھے معاف نہیں کریں گے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو بات اور ہوتی، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اگر اللہ نے چاہا تو وہ معاف کر دے گا، اللہ نے نہ چاہا تو پھر دیکھی جائے گی۔ تو بعد میں ان کے لیے جب توبہ کی ان کی قبولیت آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تو پھر انہیں مسجد نبوی کے ستون سے کھولا گیا، اور یہ ان کے نام سے ستون آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس غرض کے لیے مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ یہاں ایک ایسی مسجد کا ذکر ہے، مسجد ضرار، جو کٹر منافقین تھے نا، انہوں نے بنائی۔ اور انہوں نے کیوں بنائی؟ ایک شخص تھا ابو عامر خزائی، اور جب ابو عامر خزائی نے دیکھا، وہ فاسق تھا، اور ہم نے جو پڑھا عبداللہ بن ابی اس کا یہ بہنوئی تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس نے یہ سوچا کہ اگر تو مدینہ میں ہم نے رہنا ہے تو ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت زیادہ ہے، ہمیں مدینہ میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، چونکہ ایمان تو ہم زبان سے تو ہم لے آئے ہیں، ایمان منہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اگر ہم نے مسلمانوں کو چوٹ پہنچانی ہے، ان کو اندر سے تکلیف دینی ہے، اندر سے توڑنا ہے، تو ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں بیٹھ کر ہم اپنی منصوبہ بندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ 2 مسجدیں مدینہ والوں کے لیے بہت تھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تیسری مسجد بنائی جسے مسجد ضرار کہا گیا، اور انہوں نے مسجد بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا کے اللہ کے نبی کو دعوت دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں اور مسجد کا افتتاح آپ کریں۔ اور سوچ یہ تھی کہ مسجد کا افتتاح جب نبی کے ہاتھوں ہو جائے گا تو پیچھے ہمیں جگہ مل جائے گی، اب مسجد کے اندر بیٹھ کے ہم جو دل کریں، کم از کم مسلمان تو ہم پہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ سمجھ نہیں ان کی سازش انہوں نے بنا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، واپسی پہ نماز پڑھیں گے آپ کی مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اس ٹائم پہ کہ یہ کس نیت سے بنائی گئی۔ ان آیات میں ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں، بعد میں پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ
انہوں نے اس غرض کے لیے مسجد بنائی کہ وہ نقصان پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمان والوں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی عبداللہ بن ابی اور قسمیں اور ابو عامر خزائی جو تھا، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ ہم نے بھلائی اور ہماری نیت اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی، ہم نے جو کیا وہ نیک نیتی سے کیا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی رضا پر رکھی، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی والی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر جہنم یا دوزخ کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہم اگر ان کے دل ہی میں اگر ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے، اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھائیں گے۔ وجہ بتا دی گئی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں اور تفرقہ بازی کریں۔ جب یہ بتا دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا، وہاں نماز نہیں پڑھی۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص اللہ کے نزدیک بہتر ہے جو تقوی والا ہے، یا ایسا شخص بہتر ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو، جو دین کا کام اس لیے کرے کہ وہ دین کو نقصان پہنچا سکے، تو کام تو وہ کرے گا لیکن وہ نقصان زیادہ پہنچائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے دین کے کاموں میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اعتراضات زیادہ کرتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتے ہیں، جو نیگیٹو چیزیں زیادہ پھیلاتے ہیں۔ ایک درس سنا، ایک درس میں اگر آپ کو ساری باتیں دین کی بتائی گئیں، اس میں سے وہ ایک بات کو لے لیں گے، اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر دیں گے۔ آج کل تو بہت عام ہو گیا ہے کہ کسی بھی مولوی کے یا کسی بھی اسکالر کے کلپ اٹھا لیتے ہیں، اس کلپ کا وہ حصہ اٹھایا جاتا ہے جو پیچھے والی یا آگے والی بات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ حصہ کرتے نہیں ہیں ایڈ، صرف وہ پورشن لگاتے ہیں جو غصہ پھیلانے والا ہو، جو نفرتیں اور تفرقہ بازی والا ہو۔ اللہ کو یہ کام نہیں پسند۔ آج پہلے تو منافقین نے مسجد بنائی تھی نا، جسے اللہ کے نبی نے گرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج یہ جو سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پہ بنائے جانے والے شارٹس ہیں یا کلپس ہیں، چاہے وہ آپ یوٹیوب کے شارٹس بنائیں، چاہے آپ ٹک ٹاک کے شارٹس بنائیں، اس میں اکثر کیا ہوتا ہے، آدھی بات ڈالی جاتی ہے اور وہی ڈالی جاتی ہے جو لڑائی یا جھگڑا کروانے والی ہو، جو فتنہ اور فساد پھیلانے والی ہو۔ تو یہ سارے ایسے جو ہے وہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جو منافقین کی صفات والے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پہ بھی غور و فکر کرنا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، اگر ہم کرتے دیکھیں تو اسے روکیں اور بتانے کی کوشش کریں کہ تفرقے والا کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے، فتنے بازی والا کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کوئی نیک کام ہے نا تو اسے تب قبول کرتے ہیں جب نیکی کے پیچھے نیت اچھی ہو۔ اگر آپ نے نیکی کی، اور انہوں نے اب نیکی کی تھی نا، مسجد بنائی تھی، لیکن چونکہ نیت اچھی نہیں تھی تو قبول نہیں کی گئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیتیں بھی اچھی کرنے والا بنائے۔ انہوں نے لیبل تو مسجد کا لگایا، جیسے آج بہت سے لوگ لیبل اپنے اوپر نیکی کا لگا لیتے ہیں لیکن وہ کام اچھے نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان کریں کہ جب کبھی ہم اپنے اوپر نیکی کا لیبل لگائیں تو وہ نیکی واقعی دل سے کی گئی ہو، اور اگر دل سے بھی کی گئی نیکی ہے تو کوشش کریں کہ لیبل نہ ہی لگے۔ پھر اگلی جو آیت ہے وہ سب سے اہم ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سودے کا ذکر کیا، ایک بے ہے، ایک کانٹریکٹ ہے اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان۔ اب اس آیت کو پڑھنے سے پہلے نا تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جان ڈالی، روح دی، مال دیا، والدین دیے، رشتے دیے، گھر دیا، سب کچھ اللہ نے دیا۔ اب اللہ نے جب سب کچھ دیا تو اللہ نے کیا کہا، ایک وقت تک تمہیں زندگی دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں ایک وقت تک تم نے گزارا کرنا ہے۔ اب
اس وقت کے اندر جب جب میں کہوں یا جو میں کہوں وہ ماننا ہے، باقی آزادی ہے، جو دل ہے کرو۔ انسان کو آپشن کیا دیا گیا؟ صرف نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، باقی پورا دن جو دل ہے کرو۔ اچھا فرض پڑھ لو، باقی پورا دن جو دل ہے کرو۔ اچھا مال رکھو، جتنا مرضی کماؤ، جتنا مرضی رکھو، صرف 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اس کے علاوہ جو دل ہے کرو۔ رمضان ہے، 12 مہینے ہیں سال کے، 11 مہینے جو دل ہے کرو، بس 1 مہینے روزہ رکھ لو، زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کام دیے، اس آیت میں اس تجارت کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اور میرے ساتھ کیا سودا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ اس کی مثال ایسے کہ میں فرض کریں یہ موبائل ہے، یہ میں نے لیا اور میں کسی کو دے دیتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ یہ میرا موبائل رکھیں، آپ استعمال کریں، آپ نے جیسے دل ہے اس کو استعمال کرو، دھیان رہے میرے موبائل میں کوئی غلط چیز نہ دیکھنا، ویسے پورا دن استعمال کرو، جو دل ہے اس پہ دیکھو، جو دل ہے سنو، لیکن دیکھنا اس پہ گانے نہ سننا، اس پہ فلمیں نہ لگانا۔ اگر اتنی سی بات میں کہہ دیتی ہوں اور ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ جب مجھے ضرورت ہوا مجھے واپس بھی دینا، جب میری چیز ہے، جب مجھے چاہیے ہوگی میں واپس لے لوں گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دی اور ساری چیزیں دے کے کہہ دیا کہ دیکھو یہ کام کرنا اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، اور پھر جب میں اپنے پاس بلاؤں تو واپس آ جانا۔ اگر میرے حساب سے کام کیے ہوں گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بدلے میں جنت دوں گا۔ تم نے حالانکہ اللہ لے بھی لے تو اللہ نے دیے جان، اللہ مال لے لے اللہ نے دیا، اللہ اولاد لے لے اللہ نے دی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ساری چیزیں دینے کے بعد تم میری فرما بردار رہو گی یا میرے فرما بردار رہو گے تو جب واپس میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں ان کی قیمت بھی ادا کروں گا۔ میں تمہیں اس کے بدلے، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ چیز خریدیں اور آپ کہیں کہ پیسے لے لو اور چیز بھی اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت ہوئی تو میں لے لوں گا؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہ تجارت کی اگر ہم سمجھ لیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں شرائط بتا دیں کہ ہم کون سے کام کریں گے تو ہماری یہ تجارت نفع مند ہے۔ تو آیت پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ انہیں جنت ملے گی۔ اللہ نے آپ سے اور میرے سے اس بات پہ تجارت کی ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ نے کہا مال بھی میرا ہے، جان بھی میری، اور دنیا کی جتنی آزمائشیں ہیں، چاہے اولاد کی آزمائش ہے، چاہے گھر کی آزمائش ہے، چاہے صحت کی آزمائش ہے، چاہے بچوں کی آزمائش ہے، گھوم پھر کے ساری چیزیں کس پہ آتی ہیں؟ ایک انسان کی جان پہ اور دوسرے مال پہ۔ 2 ہی مین چیزیں ہیں، جان اور مال۔ جان اور مال اللہ نے خرید لیے کہ جنت ملے گی۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بے پر یعنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، کیونکہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ اور میں اگر اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے جان دی، سب کو دی، اگر ہم اس جان کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ نے کہا میں نے خریدی ہوئی ہے تمہاری جان میری دی ہوئی ہے، اسے میرے راستے میں لگانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کامیابی بڑی تب ملے گی جب تم اطاعت میں زندگی گزارو گے۔ اب اطاعت کیسے کرنی؟ اگلی آیت اس کی ڈیٹیل، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، ہم کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان میں تو کر ہی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے اور میری حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کا خیال کرنے والے۔ اور اللہ کی حدود آپ کے معاملات میں بھی آئیں گے، دین میں بھی آئیں گے، معاشیات میں بھی آئیں گے۔ آپ کا کسی کے ساتھ رویہ ہے تو وہ بھی حد سے بڑا ہوا نہ ہو، آپ کسی کے ساتھ بولیں تو حد سے زیادہ بدتمیزی سے نہ بولیں، آپ کسی کے ساتھ لین دین معاملات کریں تو امانت کا پاس رکھیں، خیانت نہ کریں۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں اللہ کی حدود کا خیال رکھنا۔ اور آپ ایسے مومنین کو خوشخبری دے دیجئے۔ آپ اپنی اس آیت کے بعد اپنے آپ کو کہاں محسوس کر رہی ہیں؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت ملے گی، اللہ نے خرید لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کس کس کے بدلے جنت دے گا اور کیوں کیوں دے گا؟ ان کو دے گا جو توبہ کرتے ہیں، اچھا جو عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ جب بات آ گئی بیچ میں نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، یہاں آ کر ہم میں سے بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کام بہت کم حد تک کرتے ہیں۔ ہم ہو بھی رہا ہوتا ہے کوئی غلط کام تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، میرا کیا لینا دینا، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، اچھا میں تو نہیں اس کے منہ لگتی، مجھے ہی پڑ جائے گی واپسی پہ، میں بات کروں گی تو یہ اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگ جائے گی۔ ہوتا ہے نا اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر میرے سے بات کرنا شروع ہو جائے گی، فائدہ کوئی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جنت چاہیے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، اور پھر اللہ کی حدود کا بھی خیال رکھنا ہے ہر چیز میں اور ہر معاملے میں۔ تو تب ایسے مومنین کے لیے خوشخبری ہے، انہیں اللہ جنت ضرور دے گا۔ تو یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو اللہ نے آپ سے اور مجھ سے سائن کروایا کہ آپ اگر ایسے ایسے کام کرو گے پھر خوشخبری کہ آپ جنت تک جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس ایک ایک بات کو پورا کرنے والا بنائے اور ہمیں اس ایک ایک بات پر عمل کرنے والا بنائے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور جو امام بخاری کی تفسیر آتی ہے صحیح بخاری میں، اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، جنہوں نے ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، سپورٹ کیا، جب ان کے جانے کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس بیٹھے اور انہیں کہا چچا جان ایک دفعہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، تاکہ اللہ کے سامنے میرے پاس ایک حجت ہو اور میں کہہ سکوں کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے اور عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں پاس تھے اور یہ کہنے لگے کہ تم اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے، ایسا نہیں کرو، نہیں پڑھو کلمہ، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا اور ابو طالب کی وفات ایسے ہی ہو گئی۔ تو اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جاتا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو یہ مقام ایسا تھا، یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں، اب مشرکین کے لیے آپ استغفار نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے کلمے پہ نہیں، اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا تو وہ صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان سے کیا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کو بخش دے، اور وہ کرتے بھی رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ اس لیے کرتے رہے کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، پھر جب انہیں پتہ لگ گیا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں جو ہے وہ ایسے کسی بندے کو جو مشرک ہو اسے بخشوں گا نہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات سے لا تعلق ہو گئے۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جس سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی تو صاف صاف بتا دیا، لیکن 10 پاروں میں ہمیں پتہ چل گیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آج بھی اس دور کے مسلمان بھی کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں صحیح کیا اور غلط کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی، میں کنفیوز ہو جاتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، تو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بتا دیا ہے اور میں ہر قوم کو صحیح غلط بتا دیتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت آسمان اور زمین میں ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اور 3 لوگوں کا حال، اب یہ پورا میں آیت پڑھ لیتی ہوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ 3 شخصوں کا حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر اللہ نے توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی
بھی توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ 3 لوگ ایسے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تینوں اپنی سستی کی وجہ سے نا جا نہیں سکے۔ اچھا، گئے تو بہت سے سستی کی وجہ سے نہیں تھے، لیکن باقیوں نے آ کے نا عذر اور بہانے پیش کیے۔ تو حضرت کعب بن مالک کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک حدیث ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جانے لگا تو میں بھی گھر سے ارادہ یہی کر کے گیا تھا کہ میں کچھ عذر بہانہ بنا دوں گا۔ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا تو میرے سے جھوٹ بولنے نہیں ہوا، اور میں نے سچ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس تو سواری بھی ہے، آپ نکل جائیں گے تو میں پیچھے اپنی تیز سواری پہ آ کے آپ کو مل لوں گا۔ اور ایک دن بھی میں نے ٹال دیا، دوسرے دن میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ذرا زیادہ تیزی سے چلا جاؤں گا، میں مل لوں گا، اور اسی طرح کرتے کرتے میں پیچھے رہ گیا، یعنی انہوں نے سچ بول دیا۔ جب وہ نکلے تو کچھ صحابہ نے، اب دیکھیں اس وقت کے بھی صحابہ، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کچھ نے مجھے کہا کہ تم نے عذر کیوں پیش نہ کیا، تم نے بہانہ کیوں نہیں بنا دیا، تم نے سچ کیوں بتا دیا، اب تو اللہ کے نبی تم پہ ناراض ہوں گے۔ اس نے کہا اگر میں سچ بتا بھی دیتا، کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا اگر میں سچ بتا بھی دیتا، میرا اللہ وحی کر کے میرے نبی کو بتا دیتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا میرے لیے سچ بتانا بہتر ہوا۔ پھر انہوں نے جب سچ بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو، ٹھیک ہے، اور انتظار کرو جب تک کہ اللہ تمہارے لیے فیصلہ نہ کر دے۔ اور پھر انہیں پتہ چلا کہ باقی جو 2 لوگ ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ تو اب 3 لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے سچ بولا، باقی وہ تھے جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے عذر بہانے پیش کر دیے۔ اب یہ سچے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ کانٹیکٹ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے ساتھ بول چال چھوڑ دو۔ 50 دن تک ان کے معاملے کو طویل کیا گیا اور وہ معاملہ پوسٹ پون رہا۔ آپ اندازہ لگائیں 50 دن ایک بندہ گلی میں گھومے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور لوگ ہم سلام کرتے اور لوگ جواب نہ دیتے، ہم بات کرتے اور وہ جواب نہ دیتے۔ اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا، پہلی صف میں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں اور شاید وہ مجھ سے بات کریں۔ تو جب مطلب وہ حدیث تو بہت لمبی ہے، میں بیچ میں سے آپ کو صرف شارٹ پورشن بتا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی کہ میں دیکھوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نماز میں کن اکھیوں سے دیکھتا، مطلب میں ٹیڑھی کر کے آنکھیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ نوٹ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے لیے زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، ہم بازاروں یا گلیوں میں جاتے تو کوئی ہم سے بات نہ کرتا، کلام نہ کرتا۔ آخر میں حکم دے دیا گیا کہ اب 40 دن تو انہیں وہ حکم دیا گیا کہ آپ نے کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرنا۔ آخری 10 راتیں انہیں کہا گیا آپ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں ایک بندے کا حال جسے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی دور رہو، 10 دن بیویوں کے پاس بھی نہیں آنا۔ اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رو رو کے آنکھیں سوج جاتی تھیں، اللہ سے معافیاں اور استغفار کر کر کے، اور وہ اپنے حجرے کے نا اپنے اس پہ چھت پہ بیٹھ کے، اور کہتے ہیں میں خالی دعا کرتا رہتا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بندے نے آواز لگائی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 50 دن کی توبہ کے بعد ان کی معافی کو قبول کیا۔ آپ اور میں اگر یہاں پر اپنے آپ کو سوچیں، پورا دن گناہوں میں ہم لتھڑے ہوتے ہیں، اور رات کو ایک دفعہ بھی ہمارے آنکھ سے شرمندگی کا آنسو نہیں گرتا، ایک دفعہ سجدے میں ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں دکھ ہوتا کہ اللہ پورا دن ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ایک غلطی کی 50 دن معافی مانگی، اور ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے، اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، میں نے صحیح تھی بھائی، میں نے تو کچھ کی۔ ہم اپنی غلطی بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ ہمیں اپنی غلطیاں قبول کرنے والا بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے والا بنائے۔ جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں مانے گا تب تک وہ توبہ نہیں کر سکتا، اور غلطی کو نہ ماننا ابلیسیت ہے۔
آپ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا ابلیس نے کیا کیا تھا، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اکڑ کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، میں نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو کبھی بھی غلطی کر کے اکڑنا نہیں۔ پھر مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، انہیں یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو وہ کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ مخلص لوگوں کا، احسان کرنے والے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اجر کو بھی ثابت کر دیں۔ ہم کمزور مومن ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ پہلے ہم تھے کمزور، ہمارے دلوں کا ایمان کا حال بہت کمزور تھا۔ 10 پارے پڑھنے کے بعد الحمدللہ ایمان بڑھ گیا ہے، مضبوطی آ گئی ہے۔ ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے اور ہمیں کمزور سے قوت کی طرف لے کر جائے۔ ہم ایسے قوی مومن بنیں کہ ہم پورے 11 مہینے پھر ایسے ہی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا اچھا بدلہ دے۔ آپ لوگ بھی جو چل کے آتے ہیں نا، جتنے قدم چل کے آئیں گے یہ سارے لکھے جائیں گے، جتنے دن چل کے آئیں گے سارے لکھے جائیں گے۔ اور خوشی اس بات کی جو بارش میں بھی آئے اور جو ہر وقت آئے، تو ہر روز آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدم گنے گا، اور یہ گنے ہوئے قدم اس کے پاس لکھے ہوئے ہیں، اس نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ ہم بھول بھی جائیں لیکن اللہ کو یاد ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ علمی جہاد کی بھی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ سارے نکل جائیں۔ قرآن پاک میں علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں خود سے سب کو ہی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ پھر حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ اگر عالم کو عابد پر فضیلت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ عبادت کرے گا تو وہ اکیلا عبادت کرے گا، لیکن وہ علم دے گا تو وہ زیادہ لوگوں کو علم دے گا۔ تو آپ نے اور میں نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کون سی جماعت ہے جو دین کے لیے نکلتی ہے۔ ہم تو کبھی نہیں نکلے۔ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً مسلمانوں میں سے ایک چھوٹی جماعت ضرور نکلنی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہو۔ اور آج اگر تبلیغی جماعت والے نکلتے ہیں تو ہم ان پہ باتیں کرتے ہیں اور لطیفے بناتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نکلیں، اپنے ارد گرد میں، اپنے خاندان میں ہم نے تعلیم دینی ہے۔ جب حضرت عمر کا دور تھا نا، ہر 20ویں گھر میں ایک مدرسہ ہوتا تھا، ہر 20ویں گھر میں، اور یہاں پوری سوسائٹی میں ایک مدرسہ ہے، اور مدرسے میں گنے چنے لوگ آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا بندہ، ایک ایسا گروہ، ایک ایسا لوگوں کا دستہ ضرور ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، جو خود بھی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آئے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، اور یہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور منافقت بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن کو تمہاری بری باتیں گراں گزرتی ہیں، جو تمہاری منفیت کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اور پھر اس صورت کی آخری آیت ان آیات پر بات کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اس سورت کے پڑھنے کے بعد جن کا ایمان تازہ ہو گیا۔ اگر ہم خود کو اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں کہ منافقین تو گزر گئے، اس وقت کے لوگ تو گزر گئے نا، اب آپ اور میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر قرآن پاک کی یہ سورت ہم نے پڑھی، کیا اس سورت نے ہمارے دلوں کو تازہ کیا؟ کیا ہمارے ایمان کو بڑھایا؟ ہماری روحیں تھوڑی بہت منور ہوئیں ایمان کی روشنی سے؟ ہمارے دل کھلے یا نہیں کھلے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا بڑا، اور مجھے لگتا ہے الحمدللہ بڑھ ہی گیا ہوگا، کیونکہ اس آیت میں بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس پوری صورت میں جو سب سے خوبصورت آیت دی وہ یہ کہ آپ اور میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، تو آپ کو اور مجھے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا تو آپ سوچیں ہم جنت کے گھر کی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں، ایک قسط جمع کرانی ہے، چلو ایک نیکی اور کر لیتے ہیں، ایک قسط جمع ہو جائے گی، اچھا پھر یہ بھی ہو جائے گا۔ تو جب ہم اپنے دلوں سے غفلت کے پردے اتاریں گے ہمارے لیے نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی۔ پھر اگر ہم ڈھیلے ڈھالے رہیں گے پھر ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم نے اس صورت میں جو ایک چیز دیکھی وہ یہ کہ اللہ کو ڈھیلا ڈھالا مسلمان پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ مسلمان پسند ہے جو ایسے وقت میں اٹھے جب ضرورت ہو۔ اگر ضرورت کے موقع پر آپ نہ اٹھے، فرض کریں آپ تھکی ہوئی باہر سے آئی ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، اور بیٹا کہتا ہے اچھا ماما، یا بیٹی کہہ رہی ہے اچھا امی جی، اور وہ پھر بیٹھے ہیں اور وہ موبائل پہ لگے ہی اپنے کام کرے، آپ ایک دفعہ آواز لگائیں گی، 2 دفعہ آواز لگائیں گی، 3 دفعہ لگائیں گی، حد ہوگی آپ اٹھ کے خود پانی پی لیں گی، لیکن آپ اس بیٹے کو یا بیٹی کو پھر نہیں کہیں گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا صبر ختم ہو گیا، آپ نے پیاس آپ کو لگی تھی، بعد میں وہ لے بھی آئے تو آپ کہتے ہیں اب نہیں چاہیے، ٹھیک ہے اب تمہاری باتوں سے ہی میرا پیٹ بھر گیا۔ تو یہی رویہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک بندہ ڈھیلا ڈھالا اچھا خیر ہے پڑھ لیں گے، نمازیں ہی ہیں نا، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا سارے پڑھتے ہیں، خیر ہے میں نے نہ پڑھی تو کیا ہو گیا، اچھا کوئی نہیں، اللہ اتنا سخت تھوڑی ہے، اللہ تو بڑا نیک ہے، اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تو مجھے فوراً بخش دے گا۔ تو یہ جو ڈھیلا ڈھالا مسلمان ہے ہمیں اس سے ہٹنا ہے، اس سے بچنا ہے، ہمیں جمنا ہے، ایمان کے ہر امتحان میں مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے، اور ہم تب کھڑے ہوں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمیں ہر طرح کی تکلیف میں صبر کرنا آ جائے گا، اللہ ہمیں مضبوط کرے۔ اور اس سورت کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہاں جو آیا نا حسبی اللہ سے لے کر عرش العظیم، اس بارے میں آتا ہے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کی تمام فکروں اور غموں سے نجات دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کریں، یاد کریں، صبح شام کے اذکار میں ہے، پڑھیں بھی صحیح۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے، حسبی اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ یونس، مکی صورت ہے، 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را، یہ کتاب حکمت کی آیات ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب لوگوں کو ڈرائے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا؟ تو کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ کھلا جادوگر ہے، بلا شبہ تمہارا رب ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر
کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، لہٰذا تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو ایک اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ بدلا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی انہیں پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا ان کو تو انصاف سے ان کا نیکی کا اجر ملے گا، لیکن جو کفر کرے گا تو پھر پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی۔ ذرا ابلتا ہوا پانی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، ہم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے۔ ابلتا ہوا پانی غلطی سے اس کے چھینٹے بھی پڑ جائیں تو چھالے بن جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ابلتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک دفعہ دعا کر لیں، اے اللہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے گا، اللہم اجرنا من النار، ہمیں آگ سے بچائیے گا۔ اس رمضان آپ ہماری معافی قبول کر لیں۔ وہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ وہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کیں، وہ یہ دلائل انہیں صاف صاف بتا رہا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ علم سکھاتا ہے قرآن، اور قرآن کو سیکھ کے ہی ہم اس علم تک پہنچ سکتے ہیں جو حقیقت میں انسان کو جہالت سے نکالتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مسلمان کیسے جاہل رہ سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ قرآن پڑھ لے، ابھی تک کے جو ہم نے پارے پڑھے، ہم نے کتنی کچھ چیزیں پڑھ لیں، دنیا کیسے چلانی، معاشیات کیسے چلانی، گھر کیسے چلانے، اپنی جان پہ کیسے چلنا، اچھا اگر معاشرے میں کوئی خرابی ہو اسے کیسے کرنا۔ اگر ایک بندہ صرف قرآن پڑھ لے وہ جاہل نہیں رہے گا، لیکن شرط یہ کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ خالی اگر رٹے بازی سے پڑھیں گے پھر تو سمجھ آنی بھی کوئی نہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے بعد دن اور رات کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وہ اسی میں دل لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں ایک ہی آیت ملتی ہے، اس لیے بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یقیناً جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ آپ کا اور میرا مقصد کیا ہے؟ ہم نے بات پہلے بھی کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور جب جنت سے نکالا تو بتا دیا کہ واپس اس جنت تک آنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں ہمارے آبائی گھر تک جانے کے لیے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا وہ آبائی گھر، وہ جنت جس سے شیطان نے ہمیں نکلوایا، ہم نے شیطان کو ہرا کے اس جنت تک جانا ہے، یہ ہے مقصد۔ زندگی کا مقصد کیا؟ شیطان نے بہکایا تھا اور جنت سے نکلوایا تھا۔ اب اس زندگی میں رہتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آئے بغیر جنت تک جانے کی کوشش کرنا، بس یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے، کیونکہ وہ ایسی نعمت کے باغوں میں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی، سبحان اللہ۔ وہاں جا کر ہم کیا کہیں گے ایک دوسرے سے؟ اور ان کا باہمی سلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کی یہ آخری بات ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی آخری بات ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے قرآن کا سفر شروع کیا سورہ فاتحہ، واپس چلی جائیں سورہ فاتحہ، پہلی آیت کیا پڑھی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے الحمد سے سفر شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین سے جو سفر شروع کیا وہ ہدایت کا سفر چلتے 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 زندگی کے ساتھ چلا،
زندگی ختم ہو گئی، قبر گزر گئی، حشر گزر گئی، جنت میں پہنچ گئے، ایک دوسرے سے سلام دعا بھی ہو گیا، سارے معاملات طے، اپنے بہن بھائیوں سے مل لیے، جس سے ملنا کرنا تھا سارا کچھ ہو گیا، اور آخری بات جو ایک مومن کی زبان پر آئے گی وہ یہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیوں نہ ہم یہ الحمدللہ دل سے زندگی میں کر لیں تاکہ ہمیں آخری کلام ہمیں بھی یہ نصیب ہو، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ کیوں کہا گیا ہر بات پہ الحمدللہ؟ ہم سوتے جاگتے ہر بات پہ کہتے ہیں کھانا کھایا الحمدللہ، ہم واش روم گئے ہم نے کہا الحمدللہ، ہمیں چھینک آئی ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہر کام کے لیے اللہ نے کہا کہو الحمدللہ۔ تو جب جنت جیسی نعمت مل جائے گی، ابدی کامیابی مل جائے گی، وہاں پر بھی آپ کی اور میری آخری بات الحمدللہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، اگر ہم اس